بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں زمین کے دھنسنے، شکلیں بدلنے اور پتھروں کی بارش ہونے جیسے واقعات بھی ہوں گے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ناچنے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے اور شراب خوری لوگوں کا معمول ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم خدا کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آدمی ایک حرام لقمہ پیٹ میں ڈال لیتا ہے تو اس کی وجہ سے 40 دن تک اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے، یا اللہ اسے جہنم سے محفوظ رکھ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک جہنم ہر نرم دل، نرم مزاج اور آسانی پیدا کرنے والے شخص پر حرام ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی تو روز قیامت اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت کرے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، والدین کا نافرمان، شراب کا عادی اور چغل خور جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے میت کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور اسے کاندھا دیا اور اس پر نماز پڑھی اور اس کا کوئی راز ظاہر نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو قلبی طور پر دشمنی رکھتا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی امیدوں کو کم کرو، اپنی موت کو اپنا مقصد قرار دو اور اللہ سے اس طرح حیا کرو کہ حیا کا حق ادا ہو جائے۔ فرمان رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کو تم میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو کم کھانے والا اور خفیف بدن والا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ پاک اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی کے اشارہ کر کے فرمایا، یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں اسی طرح میں اور وہ دونوں قریب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو نہیں سمجھتا اور اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے اس سے میل بھر دور چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔